السلام علیکم۔ آج پروگرام میں اپنے پولیٹیکل ایشوز کی طرف جانے سے پہلے جنرل اسد درانی کے حوالے سے منسٹری آف ڈیفنس نے جو جواب سبمٹ کروایا کورٹ کے اندر، اس کو پڑھتے ہوئے ایک افسوس ہوا۔ وہ افسوس اس لیے ہوا کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی انٹر سروسز انٹیلیجنس، فارمر ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس، دو بڑے کلیدی اہم تگڑے عہدے پاکستان کے جس شخص نے اپنے پاس رکھے ہوں، یقیناً اس میں کوئی قابلیت، اہلیت، ملک سے وفاداری ہوگی، تو پہلے تو جنرل بنا، پھر ان دو بڑے اداروں کا سربراہ بنا۔ تو ڈفرینس آف اوپینین، یا اگر ایک ایسی ایشوز کے اوپر آرگومنٹ ہے یا ڈیبیٹ ہے جہاں انہوں نے دولت کے ساتھ مل کر، جو را چیف ہیں فارمر، ان کے ساتھ ایک کتاب لکھی، تو اس کو ہم ملک دشمن تو قرار نہیں دے سکتے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس نے کام مناسب نہیں کیا، یا اس کو منسٹری آف ڈیفنس سے اجازت لینی تھی، یا جی ایچ کیو سے پہلے پرمیشن چاہیے تھی، جو بھی آفیشیل طریقہ کار ہوگا اس کو اس نے وائلیٹ کیا۔ لیکن اس کو کہیں کہ اس کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دو، اس نے تو قومی راز افشا کر دیے ہیں، تو کچھ عجیب و غریب سا لگتا ہے۔ جنرل اسد درانی صاحب بعض معاملات کے اندر متنازع رہے ہیں ماضی میں بھی۔ آئی جے آئی کا جو پورا ایپیسوڈ تھا، آئی ایس آئی کے اس وقت کا رول جو تھا آئی ایس آئی کا، اس کے حوالے سے، بعد میں جو سپریم کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹس آئے ان کا بھی، اور جنرل اسلم بیگ کا، اس حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ لیکن ایفیڈیوٹ دینے میں تو انہوں نے ایک اچھائی یہ کی کہ اس وقت یہ بتایا کہ یہ ہمارا رول تھا آئی جے آئی کے بنوانے میں، اور جو بھی انہوں نے کہا وہ اس ایفیڈیوٹ کا حصہ ہے اور سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ایک ہمارے وکیل ہیں، وہ اس کیس کو لے کر گئے تھے، اور اس کے اوپر باقاعدہ سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے۔ پی ایم ایل این کے دور میں ہی آیا تھا، لیکن پی ایم ایل این کے اس دور حکومت میں جو کورٹ آرڈر ہے اس کے اوپر بہت زیادہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ لیکن یہ اپنی کتاب کی وجہ سے، اسپائی کرونیکلز، اس حوالے سے پھر یہ زیادہ متنازع طریقے سے سامنے آیا، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھے۔ لیکن کسی کی ایسی ڈفرینس آف اوپینین جو ہے اس کو غداری کے زمرے میں یقیناً شمار نہیں کرنا چاہیے، اور کچھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جس سے ان کی عزت کے اوپر نامناسب طریقے سے حرف آئے۔ 80 سال کا شخص ہے، اس نے ملک سے غداری نہیں کرنی ہے، جس نے ساری ملک سروس آف پاکستان میں سارے عمر گزاری ہوگی، وہ اب اس عمر میں آ کے ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ جو مین ہمارے آج کے ٹاپکس ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ ہماری پولیٹیکل ڈبیٹ کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب اپوزیشن میں ہو تو اس کو کہنا اور بڑے بڑے خوبصورت الفاظ اور اقوال زریں ان کا تذکرہ کرنا، وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ شخص تو آیا تو پاکستان کا نظام بس ابھی بدلا ہی بدلا، اور پہلے لوگ تو سارے واقعی چور اور ڈاکو تھے، پاکستان کو لوٹ کر چلے گئے، اب اس کی باری ہے، یہ آئے گا تو پاکستان کا نظام بدلے گا اور بہتری کی امید پیدا ہوگی۔ ہم نے آج مریم نواز کی تقریر سن رہے تھے تو اس میں ایک جملہ آ گیا، وہ حضرت علی کا کال، وہی کال جو عمران خان اپنے جلسوں میں دہرایا کرتے تھے، وہی کال اب مریم نواز بھی بول رہی ہیں، ان کی ٹویٹس میں بھی نظر آتا ہے، ان کے وہ پریس کانفرنس کے اندر بھی نظر آتا ہے، وہی باتیں عمران خان بھی کہتے تھے۔ لیکن اس ریاست کو، ریاست مدینہ کا نعرہ مارنا تو آسان ہے، بنانے کے لیے جو عملی کام کرنا ہے وہ ابھی تک لوگ امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ آپ کو ان کے بیانات کی دونوں کی ایک جھلک دکھاتا ہوں، دکھائیے گا جی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہی حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ میرے کسی بھی رکن پر جہاں ظلم ہوگا، جہاں زیادتی ہوگی، میں چپ نہیں رہوں گی، میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ ایک ان کے بیان کا دوسرا حصہ جسٹس عظمت کے حوالے سے، اور براڈ شیٹ کو بہت زیادہ پاکستان میں ہائپ ملی ہے۔ وہ اس لیے ملی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا ایک فوکس تھا کہ ہم نے یہ جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں ان ساروں کے اوپر کرپشن کی چھاپ رہی بھی بہت ہے۔ پچھلے 30 سالوں میں اگر ان کے اوپر ایک چیز کامن ہے تو وہ کرپشن کے اوپر ایلیگیشن ہے، جو بہت بے شمار ہیں، لمبے چوڑے ہیں۔ مشرف دور میں بھی رہے، اس سے پہلے جب یہ ایک دوسرے کی حکومتیں گراتے تھے اس وقت بھی رہے۔ لیکن جب پاناما والی جے آئی ٹی بنی اور اس میں ایک رول آیا سامنے جے آئی ٹی کا، پھر ایک جج صاحب کے اوپر الزام یہ آیا کہ انہوں نے کس طریقے سے واٹس ایپ کالز کی تھیں، تو بڑا ایک متنازع شکل میں وہ چیزیں سامنے آئی۔ مریم نے آج اس کے اوپر کچھ اظہار خیال کیا، پہلے وہ آپ کو دکھاتے ہیں پھر مزید بات کرتے ہیں۔ جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے، ان کو کون نہیں جانتا، پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، جس جے آئی ٹی کو بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا۔ ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے، جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے۔ عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں،
اس لیے آپ مجھے اسپیئر کریں، ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے، پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. یہ بڑا کلیئر میسیج ہے کہ اگر آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے تو پھر ہم وہ حقائق لائیں گے سامنے جو ہم پہلے نہیں لا پائے. جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جسٹس صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام نظیم صاحب. جسٹس صاحب آپ نے مریم نواز کا سٹیٹمنٹ سن لیا جسٹس عظمت کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مناسب طریقہ کار ہونا چاہیے؟ دیکھیے مجھے تو بڑا افسوس ہوا یہ سن کے جو مریم نواز صاحب کر رہی ہیں، کیونکہ عظمت سعید صاحب جو ہیں بہت ہی آنریبل جج تھے جب سپریم کورٹ میں تھے، اینڈ ون آف دا بیٹر ججز، اور وہ ان کے خلاف ایسی بات کہنا، اور خاص اس وجہ سے چونکہ وہ نیب میں کام کر چکے ہیں. تو دیکھیے ہر ایک وکیل جو ہوتا ہے جج بننے سے پہلے وہ بہت سی پوزیشن میں رہتا ہے، کبھی پروسیکیوٹر ہوتا ہے، کبھی کہیں ہوتا ہے، کبھی اٹارنی جنرل ہوتا ہے، کبھی ڈپٹی اٹارنی جنرل ہوتا ہے. تو اس چیز کو اس کے خلاف لے کے آنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے. لیکن یہ کہنا تو اگر فرض کیا، یہ مجھے ایگزیکٹ معلوم نہیں کہ عظمت سعید صاحب کا کوئی رول تھا براڈ کو لانے میں، تو اس صورت میں یا اس کی کارروائی میں، تو اس صورت میں عظمت سعید صاحب کو خود سوچنا چاہیے کہ کہاں تک وہ انوالو تھے. اگر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے تو اس صورت میں ان کو اپنے آپ کو ریکیوز کرنا چاہیے، لیکن یہ مجھے علم نہیں ہے. لیکن جہاں تک کہ جج ایز اے جج ان کا تعلق ہے، میرے خیال میں وہ انکویسچن کوئی اس میں کوئی پرابلم نہیں. اچھا جسٹس شائق عثمانی صاحب، ان کے براڈ شیٹ کو پاکستان میں لانے میں تو شاید ان کا رول ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ایٹ لیسٹ میری نظر سے نہیں گزری ہے. کوئی کیس آگے چلے گا تو پتہ چل جائے گا. لیکن وہ ان کے اوپر جو اعتراض آیا وہ یہ تھا کہ اس وقت جب یہ براڈ شیٹ سے ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو وہ نیب کے اندر ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب کام کر رہے تھے. پھر جب اٹک قلعے کے اندر نواز شریف کے اوپر سماعت چل رہی تھی تو وہ اسپیشل پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے. پھر جب پاناما کیس کا معاملہ آیا تو وہ اس بینچ کا حصہ تھے. تو یہ وہ چیزیں تھیں. اور جی آئی ٹی کے اوپر آپ نے مریم نواز کے الزامات سن لیے. ان کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے واٹس ایپ پہ کالز کر کے جی آئی ٹی بنوانے کے لیے انفلوئنس کیا تھا. یہ انہیں پتہ ہے، مجھے معلوم نہیں، انہوں نے الزام عائد کیا. تو کیا یہ بہت ساری چیزیں جہاں پہ وہ ماضی میں ایسے مواقع کے اوپر رہے ہیں تو ان کے لیے کوئی کانفلکٹنگ سچویشن نہیں پیدا ہوتی نظر آتی؟ دیکھیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ جج کے ڈیسیژن کو پریجڈس کر دیتی ہے اگر اس کا کانفلکٹ ہے اس میں. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، اور اس کا جج خود ہوتا ہے، وہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، انہوں نے کوئی ایسے فیصلے دیے ہیں یا ایسے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے دیر از اے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، پھر تو ان کو ریکیوز کر لینا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ ان کو خود کرنا چاہیے. جہاں تک کہ ان کی اپنی انٹیگریٹی کا تعلق ہے، میرے خیال میں عظمت سعید صاحب بہت اچھی انٹیگریٹی والے آدمی ہیں اور کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی فیصلے غلط کیے ہیں، پتہ نہیں، جب ایک فیصلہ ہوتا ہے تو جو ہارتا ہے وہ ہمیشہ اس کو غلط سمجھتا ہے، جو جیتتا ہے اس کو صحیح سمجھتا ہے. تو وہ تو کوئی ایسی آرگومنٹ نہیں. اچھا، جو حکومت نے کمیشن بنایا، کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت، اس کے اندر یہ بات بھی سامنے آئی کہ حدیبیہ کو بھی دوبارہ کھولیں گے. حدیبیہ کا معاملہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑے عجیب و غریب شکل میں سامنے آیا تھا، جس کے اوپر شاید جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ آپ 10 سال پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے، ہر دفعہ جب ضرورت پڑتی ہے تو کھول لیتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. تو کیا دوبارہ اس کو کھولنے کا آپشن موجود ہے ابھی؟ یہ میں نے اس کو ڈیٹیل پڑھا تو نہیں ہے، لیکن دیکھیے جہاں تک کہ سپریم کورٹ کا تعلق ہے وہ یقیناً کھول سکتی ہے، لیکن کوئی کمیشن اس کو نہیں کھول سکتا. اگر وہ معاملہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے تو کمیشن اس کو نہیں کھول سکتا. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، لیکن کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت اگر وہ جسٹس عظمت صاحب کو کہا جائے کہ آپ حدیبیہ کو بھی دوبارہ دیکھیں تو وہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں، وہ نہیں دے سکتے. وہ ان کے یہ نہیں آتا ان کے جورسڈکشن میں. اور اسی طریقے سے میرے پاس وہ پوری اس کے ٹی او آرز نہیں ہیں، لیکن آج یہ پبلشڈ نیوز ہے کہ انہی کو کہا جائے گا کہ آپ سر محل کو بھی دیکھیے اور سوئس اکاؤنٹس کو بھی دیکھیے. تو کیا ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ؟ سر محل کا تو جہاں تک مجھے یاد ہے وہ فیصلہ ہو گیا تھا، کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا اور زرداری صاحب کو بری کر دیا تھا اس میں. تو ایک دفعہ جب وہ بری ہو گئے تو اس کو دوبارہ وہ نہیں دے سکتے. تو اس ساری ان کیسز کو پھر پاسٹ ٹرانزیکشن کے زمرے میں شمار کیا جائے گا؟ جی بالکل. جب ایک دفعہ جو فیصلے ایک جوڈیشل باڈی نے کر دیے، چونکہ ایک دفعہ جج نہیں رہتا تو پھر اس کی کوئی جوڈیشل پاور نہیں ہوتی، اور اس کی جب وہ اگر انکوائری میں بیٹھتا ہے یا کمیشن میں بیٹھتا ہے تو ہی از لائک اے آرڈنری بیوروکریٹ، وہ جج نہیں ہوتا. تو اس واسطے وہ کوئی چیزیں جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہیں کورٹ نے فیصلہ کر دیا اس میں وہ داخل انداز نہیں ہو سکتا.
اچھا جسٹس شائق صاحب، جو حکومت نے طریقہ کار اختیار کیا ہے ویسے تو وہ رولز کے مطابق ہے، کمیشن آف انکوائری بنانا، کیبنٹ سے اپروول لینا اس کے ٹی او آرز کی، فارمر جج ہیں ان کو اس کا سربراہ بنا دیا ہے، تو براڈ شیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ حقائق کس طریقے سے سامنے لائے جا سکیں گے؟ دیکھیے براڈ شیٹ کی جو میں نے ابھی تک خبریں پڑھی ہیں اخباروں میں ادھر ادھر، اور تھوڑا بہت جو مجھے علم تھا پریکٹس کرتے ہوئے، وہ میں نے جو دیکھا ہے براڈ شیٹ تو ایک انکوائری کے لیے پیسے واپس لانے کے لیے ایک اس کو کمیشن کیا گیا تھا. اس کا کہنا جو ہے وہ بھی ایک آربیٹریشن ٹرائبیونل کے سامنے، کورٹ کے سامنے نہیں، آربیٹریشن ٹرائبیونل کے سامنے. آربیٹریشن ٹرائبیونل کورٹ نہیں ہوتی، اور اس کے آربیٹریشن ٹرائبیونل کے فیصلے کو آپ کورٹ بھی نہیں کر سکتے. اس کے سامنے اگر کوئی چیز کسی نے کہہ دی، انہوں نے کہہ دی، تو اس کو سمجھنا کہ وہ حرف آخر ہے، وہ بالکل غلط ہے. اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے ابھی تک جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جنرل امجد کی، جو کہ اس زمانے میں چیئرمین تھے نیب کے، اور وہ فاروق آدم کی جو سٹیٹمنٹس انہوں نے دی تھی آربیٹریشن ٹرائبیونل کے سامنے، اس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جو نواز شریف پہ جو بلیم ڈالا گیا تھا کہ $1 بلین ان کے وہاں جمع ہے کسی بینک میں، تو وہ انہوں نے کہا یہ جو کیا سارائی تھی، یہ تو اسپیکولیشن تھا. انہوں نے صاف کہا، سیکنڈ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. تو اب اس کو ایسا سمجھنا کہ وہ حرف آخر ہے، میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے، اور یہ ایک سیاسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پہ یہ بالکل غلط ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، کیا اس میں بہت زیادہ نان پروفیشنل اپروچ کو نہیں اپنایا گیا؟ کیونکہ ہم نے پیسے بھی دے دیے، کمایا بھی کچھ نہیں، ملک میں لائے بھی کچھ نہیں، صرف بدنامی کمائی اور جرمانہ دے دیا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور براڈ شیٹ کا جو رول تھا وہ تو بالکل غلط تھا، بالکل بیکار تھا. کیونکہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں اس کے بعد کافی دنوں کے بعد وہ ایڈمرل فصیح بخاری مرحوم جو تھے، وہ چیئرمین نیب تھے، وہ میرے اچھی خاصی ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ، تو کبھی کبھی وہ مجھے فون کر کے مجھ سے کنسلٹ کرتے تھے، کوئی پرابلم سامنے آتے تھے ان کے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ یہ براڈ شیٹ سے بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ تھے. انہوں نے بالکل کام صحیح نہیں کیا اور پیسے لے کے بھاگ گئے. تو نیچرلی وہ اب جب پیسے لے کے بھاگ گئے اور پیسے اور بھی لے لیے، انہوں نے کورٹ سے آرڈرز دے دیے، جو بھی کر لیا، تو اب جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اب ان کو ایک حرف آخر سمجھنا اور اس کے بیسس پر آپ کسی کا ریپوٹیشن تباہ کریں، میرے خیال میں یہ سا غلط ہے. جیسے شائق عثمانی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. اسلام نیوز میں ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. آج جو مریم کا سٹیٹمنٹ تھا وہ ایک طرح سے بڑا تھریٹننگ سا سٹیٹمنٹ تھا کہ آپ خود سے پیچھے ہٹ جائیں، نہیں تو ہم آپ کے خلاف ساری چیزیں سامنے لے آئیں گے جو پہلے نہیں لا پائے. میرے خیال میں جی، میں یہ بھی جو جسٹس صاحب کہہ رہے تھے شائق عثمانی صاحب، اس کو بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے ذکر کیا بھی جس وقت یہ کانٹریکٹ سائن ہوا، مریم کے اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے؟ جی مریم صاحبہ نے جو وہ دیا، ان کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے تو وہ سامنے لائیں گی. اگر کوئی کانفلکٹ ہے جو ابھی ویزیبل نہیں ہے، لوگوں کے سامنے نہیں آیا، تو میرے خیال میں ہر فرض ہے ان کا کہ وہ کانفلکٹ سامنے لائیں. اگر کانفلکٹ سے زیادہ ان کو باقاعدہ دبانے والا ایک انداز تھا. میں وہ سٹیٹمنٹ دوبارہ میں نے سنی. کیا مریم نواز کی سٹیٹمنٹ دوبارہ پروڈیوسر صاحب پلے کر سکتے؟ جی پلے کریے گا جی دوبارہ. جسٹس عظمت سعید صاحب جو ہے ان کو کون نہیں جانتا، پرسنلی ذاتی طور پہ اثر انداز ہو کر انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، انہوں نے واٹس ایپ کالز کی، جس جے آئی ٹی کو بدنام زمانہ جے آئی ٹی کو آج تک واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بانیوں میں ان کا نام شامل تھا. ایک منتخب وزیر اعظم کے خلاف سازش تھی، اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے. جنہوں نے نواز شریف کے خلاف جو بھی سازش میں شامل رہا ہے، اس کو واجد ضیاء صاحب کی طرح اور باقیوں کی طرح اس کو ریوارڈ کرنا تو ضروری ہے. عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو، اور ان کو یہ کہنا چاہیے کہ میں کیونکہ خود اس میں انوالوڈ ہوں اس لیے آپ مجھے اسپیئر کریں، ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت شاید ہم نہیں لا سکے سامنے، پھر وہ ہمیں لانے پڑیں گے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ جسٹس صاحب عزت سے علیحدہ ہو جائیں، نہیں تو آپ کے خلاف وہ چیزیں لانی پڑیں گی جو ہم پہلے نہیں لا پائے. اور دو بڑے الزام کیا ہیں؟ واٹس ایپ کالز آپ نے کی جے آئی ٹی بنوانے کے لیے، اور پرائم منسٹر کے خلاف کانسپریسی میں آپ حصہ تھے. براہ راست دو بڑے سیریس میجر ایلیگیشن ہیں اس وقت کے سپریم کورٹ کے سرونگ جج کے خلاف. جی میں آپ کے سامنے ایک سوال سے شروع کرتا. سوال ریٹوریکل ہے، لیکن آپ معاف کیجیے گا مجھے وہ سوال پوچھنے کے لیے کہ آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں. اگر آج آپ کے پاس کوئی خبر یا انفارمیشن ہو
آئے یا پہلے سے ہو کہ کوئی بھی جج کسی جس کو لگایا جائے یا کسی بھی شخص کو کسی عہدے پہ بٹھایا جائے جو کنفلکٹڈ ہو، تو مجھے یقین ہے کہ آپ شام کو ضرور ٹیلی ویژن پروگرام کریں گے. اور آپ کی بھی خواہش یہ ہوگی کہ کیونکہ آپ نے ایک خاص مقام، آپ جج رہے ہیں، سپریم کورٹ کے جج رہے ہیں، تو آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ جس طرح دیگر لوگ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ٹریٹ کرتے ہیں. سر آپ ان 2 ایلیگیشنز پہ نہیں آ رہے؟ جی میں آ رہا ہوں. دے آر میجر ایلیگیشن. جی بالکل، تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر مریم صاحبہ کے پاس ان دونوں ایلیگیشنز کے حوالے سے، بلکہ یہ 2 ایلیگیشنز تو وہ منظر عام پر لائیں گے، مگر انہوں نے کہا یہ ہے کہ دیگر اور بھی چیزیں ہیں جو اس وقت ہم منظر عام پر نہیں لے کر آئے، جو اب ہم لانا چاہیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر یہ فرض ہے اور مقرر ہے کہ کوئی بھی شخص کنفلکٹڈ ہو، یا میں وزیر ہوں، مثلا بجلی کا وزیر ہوں اور میرے بجلی کے کارخانے ہیں، تو آپ ضرور اس کانفلکٹ کو عیاں کریں گے. آپ کرتے بھی ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کالز کیں تو اس کا آپ کے پاس ایویڈنس ہے؟ جی اگر یہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایس سی سی پی کے چیئرمین حجازی صاحب تھے یا کچھ ایسا نام تھا ان کا شاید بھلا سا، ان کے ساتھ کیا بیتی ان واٹس ایپ کالز کے بعد، ان کے صاحبزادے کے ساتھ کیا بیتی، کس طرح کے الزامات اور کیا کیا الزامات لگائے گئے. تو یہ حقیقت پاکستان کی سیاسی سب کو معلوم ہے. ہم اس کا ذکر ہوگا نا، کیونکہ اس وقت کے سرونگ سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ایسے الزامات جی پھر نہیں تو بلانا پڑے گا نا جی، تو حجازی صاحب کو، ان کے صاحبزادے کو، جن کو بعد میں جن پہ پتہ نہیں کس کس قسم کے الزامات لگائے گئے. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں اسی طریقے سے یہ کہنا کہ اس وقت کے سپریم کورٹ کے دوبارہ سرونگ جج کو ہم کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پرائم منسٹر کو، منتخب وزیر اعظم کو گرانے کے لیے کانسپریسی کا، سازش کا حصہ بنے. دیکھیے میں تو آپ کو ایک بات میں نے بارہا کہی، میں دوبارہ وہی کہوں گا کہ آپ کے پاس اگر آج کوئی انفارمیشن آئے تو آپ کیا کریں گے، اور اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ان کو کیا کرنا چاہیے. جو آپ 3 سال انتظار تو نہیں کرنا چاہیے، اسی وقت بولنا چاہیے. نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر آپ کو ہمارے پاس تو خبر ہو تو ہم تو بریک کرتے ہیں. بریکنگ نیوز چلاؤ، بڑی خبر چلاؤ. جی ہاں، تو پھر تو آپ کو انکریج کرنا چاہیے نا. اس لحاظ سے تو آپ کو کہنا چاہیے کہ دیر آید درست آید. اگر یہ بات ٹھیک ہے 3 سال انتظار کیوں کیا؟ جی یہ بات ٹھیک ہے، یہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیا پریشرز تھے. ایویڈنس کیا؟ نہیں وہ پھر کیا کیا پریشرز تھے، پھر وہ آپ کو ایک نئی داستان سنائیں گی. جو آپ نے سوال پوچھا یہ غالباً زیادہ اہم ہے. ہماری سیاست میں ہوتا یہ ہے کہ وہ دوسرے کو چور ڈاکو کا الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے. جب ہم ثبوت مانگتے ہیں تو ثبوتوں کی باری پتہ چلتا ہے کہ بالکل ہوا. دیکھیے یہ تو اب اس سے پہلے جب وہ جسٹس تھے، وہ جنہوں نے سزا دی تھی، تو ان کی ٹیپ منظر عام پہ آئی گئی تھی نا جی. تو ایسا تو نہیں ہے کہ بعض مرتبہ جب ثبوت مانگے جائیں تو وہ کبھی سامنے نہیں آتے، وہ آ جاتے ہیں پھر سامنے. وقت لگتا ہے، 1 منٹ وقت لگتا ہے، بعض مرتبہ بہت پریشرز ہوتے ہیں، مگر پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ پریشرز نہیں رہتے. سزا بادشاہی تو صرف خدا کی ہے نا، اس کے علاوہ تو کسی کی نہیں. جب وہ پریشرز ٹوٹتے ہیں تو پھر سچائی اور حقیقت سامنے آنا شروع ہو جاتی. میں جج صاحب پہ الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی کے پاس بھی اگر کوئی کاؤنٹر فیکٹ ہے، اور میں ایک پوری آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے روک دیا تو میں نے نہیں کی، لیکن میں ایک بریک لے لیں، بریک کے بعد آپ جی میں عوام کے سامنے لانا چاہوں گا کہ وہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کانفلکٹ ڈیم کیا جا رہا ہے. جی میں آپ کو بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیں گے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر فردوس، آپ نے آج مریم نواز کی پریس کانفرنس اگر سنی ہو تو اس کے اندر وہ جسٹس عظمت کو کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اوپر ماضی میں یہ الزامات تھے، الزامات بھی نہیں کہا بلکہ انہوں نے براہ راست ان کے اوپر خود الزام عائد کیا کہ آپ نے واٹس ایپ کال سے جے آئی ٹی بنوائی، اور پھر وہ کہتی ہیں کہ اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو گرانے کے لیے جو سازش تھی اس کا آپ حصہ تھے. تو آپ خود کو اس جو کمیشن آف انکوائری بنایا گیا اس سے علیحدہ کر لیں براڈ شیٹ کا، نہیں تو ہم آپ کے خلاف وہ شواہد لائیں گے جو پہلے پیش نہیں کیے گئے. آپ کا اس پہ رد عمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب وہ ایک ایسا رویہ، ایک ہٹ درمی سے جڑا اور ڈکٹیشن دینے والا جو ایک عمل ہے جو مریم بی بی نے ایک شاہی خاندان کے اندر رہتے ہوئے سیکھا کہ یہاں صرف جو چاہیں وہ کریں، اور جو دل چاہے اس سے ہٹ کے اگر کوئی کرے تو اس کو نشان عبرت بنائیں. وہ کوئی ادارہ ہو، وہ کوئی جماعت کے اندر بیٹھا رکن ہو، یا کوئی اوورال میڈیا کے اندر کوئی فرد ہو. تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو دوسرے کو ہمیشہ نیچا دکھانے کے لیے، اپنی ذات کی سپرمیسی کو انشور کرنے کے لیے، اور الٹیمیٹلی جو وہ سمجھتی ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں، جو پی ایم ایل این کا بیانیہ ہے یا ان کے والد محترم کا
سوچ اور ویژن ہے وہی حقیقت ہے، اور باقی سب بیوقوف ہیں اور وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں مسلسل. اور انہوں نے ڈکٹیٹ کیا 5 سال پرائم منسٹر آفس میں بیٹھ کے اداروں کو، قانون کو، اور اپنی مرضی سے اس کو توڑا مروڑا اور ہر جگہ پہ قانون کو اپنی گھر کی لونڈی بنا کے یرغمال بنا کے فیصلے کیے. تو اب ان ڈاکٹر کے صاحب لیکن مزاج اس کی بیان خلاف کی کوئی چیزیں لیگل ہیں. امپلیکیشن بھی ہو اور سکتی ہیں یہ کیونکہ بیان جو جسٹس ہے عظمت جو ہیں وہ فارمر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور ابھی آپ نے ان کو کمیشن آف انکوائری کا سربراہ مقرر کیا ہے. تو مریم بی بی کا بیان ڈائریکٹ بھی ہے اور براہ راست الزام بھی ہے، بڑا سخت بیان ہے. دیکھیے مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا اب تک ادارہ رہ گیا ہے جس پہ مریم بی بی نے خودکش حملہ نہیں کیا. آپ ججز کو وہ اس انداز سے ڈکٹیٹ کر رہی ہیں کہ وہ ان کے شاہی خاندان کے تابع ہو کے کام کریں. وہ قانون کے تابع ان کو کام کرتے دیکھ کے ناگواری کا اظہار کر رہی ہیں. اور یہ شیخ عظمت صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے آج نیا ایک پٹارا کھولا ہے، اور اس پنڈورے باکس میں سے ایک نیا انہوں نے آج جو بیانیہ سامنے لائی ہیں، کوئی بھی ان کی جماعت کے اندر رول آف لا پہ بلیو کرنے والا اور اسپیشلی جو اداروں کے احترام کے ساتھ جڑا کوئی ورکر ہے یا کوئی لیڈر ہے، وہ ان کی رائے سے اتفاق نہیں کرے گا. انہوں نے جتنا اپنی جماعت کو خود نقصان پہنچایا ہے انہیں کسی مخالف کی ضرورت نہیں ہے، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے وہ اپنے والد کی سیاست کو بند گلی میں لے گئی ہیں. اور یہ انتہا پسند ان کی جو سوچ ہے، جہاں پہ الٹیمیٹلی وہ ڈکٹیٹ کرنے کا جو رجحان ہے، وہ سینئر لیڈرشپ خود ان کی جماعت میں اس وقت جو ہے ڈاکٹر صاحب سے بھی اس کا ان جواب سے لے لیں. کنی ڈاکٹر کترا مصدق رہی ہے، صاحب سے. چھپتی پھر مصدق صاحب رہی ہے، اور اداروں کو اس طرح سے نشانہ لے کے ہٹ کرنے کا جو ان کا مزاج ہے اس کی مذمت بھی ہم کرتے ہیں. مصدق صاحب. میں سر 2-3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. کچھ نقطۂ نظر تو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جو میں نے آپ کو بھی کہا کہ آپ کے پاس بھی انفارمیشن ہوگی تو آپ کو دینی چاہیے، دیں گے بھی، مجھے یقین ہے آپ تو دیتے بھی ہیں. دیکھیے فاروق اعظم خان صاحب کون تھے؟ وہ پروسیکیوٹر جنرل تھے. جنرل امجد نے ابھی ان پہ الزام لگایا کہ یہ سارا جو کانٹریکٹ سائن کرنے کے اندر جھانسا دیا گیا، انہوں نے مبینہ طور پہ یہ کہا ہے ایک خبر کے اندر کہ یہ فاروق اعظم خان صاحب نے سب کچھ کیا اور میں ان کے جھانسے میں آ گیا. یہی کچھ اس طرح کی ملتی جلتی بات کی ہے انہوں نے. جسٹس صاحب فاروق اعظم خان صاحب کے ڈائریکٹ رپورٹی تھے. وہ اٹارنی جنرل تھے، پروسیکیوٹر جنرل تھے، اور یہ ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل تھے. آپ مجھے بتائیے، آپ کو کوئی کانفلکٹ نظر نہیں آ رہا؟ آپ ماشاءاللہ صاحب خرد ہیں، آپ اہل قلم ہیں. آپ بتائیے کہ ایک میرا افسر جس کو میں ڈائریکٹ رپورٹ کرتا ہوں اس کے اوپر ڈائریکٹ الزام ہے، اور میں اس وقت جب کا الزام ہے ان کو سرو کر رہا تھا ایز ڈیپٹی پروسیکیوٹر جنرل. 2000 کی بات ہو رہی ہے جس وقت یہ اگریمنٹ سائن کیا جا رہا تھا براڈ شیٹ میں، اسی وقت یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل اور اسی وقت فاروق اعظم خان صاحب جو پروسیکیوٹر جنرل تھے، اور انہی پہ الزام نیب چیئرمین نے لگایا ہے. تو آپ مجھے بتائیے اور کانفلکٹ کس کو کہتے ہیں؟ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. یہ ویسے تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ فیصلہ ان کو خود کرنا چاہیے کیونکہ وہ بڑے آدمی ہیں، جج رہے ہیں نا، تو یہ ان کو فیصلہ کرنا. میں آپ کو حمود الرحمان کمیشن، جسٹس حمود الرحمان کے صاحبزادے تھے، لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے. انہوں نے ایک ججمنٹ پاس کی جس کے خلاف ججمنٹ پاس ہوئی. اس نے بعد میں خط لکھا اور ان کو کہا کہ آپ کنفلکٹڈ تھے. اس خط کی بنیاد کے اوپر انہوں نے ہائی کورٹ سے ریزائن کر دیا کہ اگر میرے اوپر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں کنفلکٹڈ تھا تو میں سرو ہی نہیں کرتا جج کے طور پہ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ایک اس سٹینڈرڈ کے اوپر آ کے اپنے آپ کو کانفلکٹ کو. کانفلکٹ آف انٹرسٹ والا ایشو ایک طرف ہے، اس میں وہ جج صاحب اپنی پوزیشن لے لیں، واضح بھی کر دیں. دیکھیے بات یہ ہے، لیکن جو الزام آج مریم بی بی، دیکھیے مریم کو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ تک نہیں ہے. نہیں دیکھیے یہ تو ایلیگیشن ہے نا کہ آپ کانسپریسی کا حصہ تھے اس وقت کی حکومت کو. وہ تو میں جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن، میرے پاس تو وہ انفارمیشن نہیں ہے، اگر آپ کے پاس، یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ واٹس ایپ کے ذریعے بنی تھی جی آئی ٹی. نہیں سب کو تو نہیں معلوم، آپ لوگوں نے الزام لگایا لیکن اس کا ثبوت تو چاہیے نا. وہ اس کے بعد وہ حجازی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو وہ ساری آپ پروگرامز کرتے رہے ہیں اس کے اوپر کہ وہ واٹس ایپ کال دینے نا سر زبانی جی میں آپ ثبوتوں کو، مگر وہ کتنا مشکل ہے جی کہ واٹس ایپ کال آئی تھی یا نہیں آئی تھی. حجازی صاحب کے ریکارڈز آج بھی اسی فون کمپنی کے پاس پڑے ہوں گے.
کہ کہاں سے فون آئی, کس کا فون آیا, کون سی واٹس ایپ کال تھی, یہ بات تو سامنے آ جائے گی. واٹس ایپ سوال فون کمپنی سے نہیں ملیں گے جی, آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ ڈائل ہوا. زکربرگ سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں واٹس ایپ. چلیے اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ واٹس ایپ کال کے ذریعے نہیں بنی تو میں آپ کی بات مانے لیتا ہوں, مجھے اس میں کوئی تکرار تو نہیں, میرے پاس بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یا ہمارا کسی کوئی ایسا ہے تو آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, ثابت تو آپ نے کرنا ہے. دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی الزام ہو یا انفارمیشن ہو, آپ کے پاس انفارمیشن. دوسرا حصہ آپ نے جو ہے الزام کا, میں نے دونوں سنے. حکومت گرانے کی سازش کا حصہ بننا کسی کے جج کے اوپر یا سرونگ. دیکھیے میں جو چیزیں میرے سامنے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. مثلا ابھی یہ جو $30 ملین کا براڈ شیٹ کے حوالے سے ٹیکہ لگا ہے, اس کے اندر جو ایویڈنس پیش کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے JIT کی رپورٹ جو صندوقوں میں آئی تھی. وہ تو صندوق تو یاد ہے نا آپ کو, یا اس کا بھی کوئی ایویڈنس چاہیے. صندوقوں میں رپورٹ آئی جس میں کہا گیا کہ یہ 76 پراپرٹیز ہیں نواز شریف صاحب کی ال گاٹن منی کے حوالے سے, اور وہ ثبوت استعمال کیا گیا انگلستان کے اندر. انہوں نے کہا یہ حکومت پاکستان, یعنی براڈ شیٹ نے نہیں یہ چیزیں پکڑی, انہوں نے کہا حکومت پاکستان اپنے منہ سے مان رہی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم نے پکڑی ہیں JIT کی رپورٹ کے ذریعے, اس وجہ سے ہمیں $30 ملین دے دیا جائے. جاوید موسوی نے JIT کی رپورٹ اٹھائی اور آربیٹریشن جج کے پاس لے گیا, اور آربیٹریشن جج نے ہمیں پھکی. نہیں, اب ایک اور میں بات بتا دوں. اب اپیل ہوئی ایک 2019 میں, وہ اپیل حکومت نے کی, اس حکومت نے کی. اس اپیل کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ پراپرٹیز جو ہیں یہ ہم واپس $850 ملین کا کلیم درست نہیں ہے. نہیں, نہ صرف یہ کہا بلکہ کہا ان پراپرٹیز کی قیمت $4-5 ملین ہے. ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں, لکھی پڑی ہے ججمنٹ میں. یہاں پہ تھا کئی 100,000 ارب روپے کی پراپرٹیز. ہمارے بھائی جو ہیں فواد بھی اور ادھر ادھر سب کہہ رہے تھے اتنے 1,000 کروڑ کی. وہاں پہ انہوں نے خود جا کے کہا کہ یہ $4 یا $5 ملین کی ہیں, جو بھی تھی وہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. دوسری جو اہم بات ہے, وہ ان صندوقوں کے اندر آپ نے یہ ثبوت دیا تھا کہ وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیسے خریدے تھے. جی میں دوسری بات بتاتا ہوں. بالکل دوسری میں بتاتا ہوں آپ کو. دوسری اہم چیز جو وہاں پہ انہوں نے کہی وہ یہ کہی تھی کہ یہ پراپرٹیز جو JIT کی رپورٹ میں لکھی ہیں یہ ہم واپس نہیں لا سکتے, یہ کہا تھا. اب میں تیسری بات بتاتا ہوں, ایک سنیے سر, یہ ہاتھ صاف نہیں ہے کسی کے ساتھ, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میں تو آپ کے سامنے مقدمہ پیش کر رہا ہوں, آپ نے ججمنٹ دینی, میں نے مقدمہ پیش کرنا ہے. تیسری اہم بات یہ ہے کہ جہاں پہ چوری کا پیسہ تھا وہاں پہ $450 ملین لے آئے نا سر. یعنی جو کیس انگلستان میں بسٹ ہوئے پیسے, چوری کے پیسے کی مد میں $200 ملین جی, وہ کتنے ڈالر بنتے ہیں پتہ نہیں, جتنے بھی بنتے ہیں 200 ملین 400 350 400 38 ارب روپیہ تھا نا جی. وہ وہاں پہ جا کے پاکستان کی حکومت نے دعویٰ کیا کہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, تو 6 مہینے میں آ گیا نا. اگرچہ گیا کہاں یہ سوال آپ پوچھیے. ایک منٹ آخری بات کر لوں اگر آپ اجازت دیں, اگر فردوس بھی اجازت دیں ڈاکٹر صاحبہ. تو دیکھیے وہ پیسہ تو آ گیا اور جمع بھی ہو گیا کسی اور اکاؤنٹ, یعنی اسی شخص کے اکاؤنٹ میں تقریباً جمع ہو گیا. اگر یہ بھی چوری کا پیسہ تھا تو یہ واپس کیوں نہیں آیا؟ فردوس بی بی سے پوچھتے ہیں. فردوس بی بی, یہ جو الزام ہے جج صاحب والا, یہ شاید ذات خود ایک علیحدہ سے انکوائری ڈیمانڈ کرتا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں مریم بی بی کہ اس وقت کے منتخب وزیر اعظم کو گرانے کے لیے سازش جو تھی اس کا یہ حصہ تھے, یہ اس بینچ کا حصہ تھے. تو یہ الزام چھوٹا الزام نہیں ہے, بہت بڑا الزام ہے. ندیم بھائی یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا بدقسمت پہلو ہے جو آپ نے بھی دیکھا کہ وہ ڈان لیکس کے حوالے سے مریم بی بی نے جس طرح کی کانسپریسی ہیچ کی, پلان کی, ڈرافٹ کی, پھر نریٹ کی, پھر کمیونیکیٹ کی. تو وہ پہلے اس قسم کی کانسپریسیز ہیچ کرتی ہیں, پھر اس کو پلان کرتی ہیں, پھر اس کو ایڈوکیٹ کرتی ہیں. پھر میرے بھائی جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے مصدق ملک جیسے, وہ پھر ان کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہے, یہ ایک پروسیس کے تحت, یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہر اس شخص کو, ہر اس ادارے کو, ہر اس فرد کو اور اس شخصیت کو بیک فٹ پہ لے جانے کے لیے, بلیک میل کر کے پریشرائز کرنے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ جس نے ہمیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہے, ہمیں جواب طلبی کرنی ہے, ہم اس کی پہلے جواب طلبی کر لیں, ہم اس کو پہلے جو ہے بیک فٹ پہ لے جائیں, ڈیفینسو کر دیں تاکہ وہ کوئی اگریسو اٹیک ہم پہ نہ کر سکے. تو یہ نون لیگ کا ایک وتیرہ ہے, یہ انہوں نے آج تک سیاست کے اندر اپنے مخالفوں پہ استعمال کیا, لیکن سیاسی محاذ پہ
یہ فاؤل پلے کرتے کرتے اب یہ اداروں کے ساتھ بھی اسی ہتھ کنڈے پہ اتر آئے ہیں، اور جس کی جتنی مذمت کی جا کم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ادارہ تو سیاست سے پاک رہنے، لیکن آپ صرف مذمت پر اتفاق کریں گی یا اس کے آگے کوئی اس کا قانونی پہلو بھی ہے؟ میرے تو خیال میں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے، جہاں مریم نواز سے کہا جائے کہ لائیے کون سے ثبوت ہیں پیش کریے، نہیں تو یہ بیان آپ نے الزام اتنا لگایا بڑا سنگین الزام ہے۔ بالکل ہونی چاہیے، ملک صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور یقیناً یہ ایک معزز جج صاحب کی طرف انگلی اٹھائی گئی ہے، ایک ادارے کی طرف انگلی اٹھائی گئی ہے، سپریم کورٹ کی طرف انگلی اٹھائی گئی ہے، تو سپریم کورٹ کو اپنے ادارے کی سینٹٹی، ڈگنیٹی اور آنر کو عوام کے سامنے سرخرو رکھنے کے لیے اس حوالے سے کوئی حتمی قدم اٹھانا ہوگا۔ ان کا منہ بند کرنے کے لیے ادارے اب جو ہے آنکھیں بند کر کے ان کو کھلی چھٹی دے کے ان کی زبان جو ہے وہ کینچی کی طرح اداروں کو جس طرح سے ملائم کر رہی ہے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہے، ڈاکٹر صاحب اور حکومت یہ چاہتی ہے الفاظ کی وہ کہ قائم ہے اپنی جگہ پہ۔ میں ایک بریک لے لوں آپ کی اجازت سے، کیونکہ ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب اس پہ جواب دینا چاہتے ہیں، لیکن مجھے ایک بریک لے لیں جی، بریک لے لیں، واپسی پہ مصدق صاحب سے جواب لیتے ہیں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ مریم بی بی کی پریس کانفرنس کے اندر آج بیانات بہت مزے کے ہیں۔ بزدار صاحب کی ڈسمسل کے حوالے سے بہت بحث چل رہی تھی، اپنے پروگراموں میں بھی تذکرہ کیا، تو انہی کی زبانی سن لیتے ہیں کہ آج اس کے اوپر ان کی رائے کیا تھی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ پنجاب حکومت تبدیل کرنے کے حوالے سے نون لیگ تیار ہے، تو ان کا جواب: نون لیگ ان کو بالکل راہ فرار نہیں دے گی، شہید بننے کا موقع نہیں دے گی، تاکہ کل کو یہ باہر آ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو بڑا کام کرنا تھا جی پنجاب میں، تو اچانک ہماری حکومت گرا دی گئی اور ہمیں ہمارے خلاف سازش ہو گئی اور ہم یہ کر نہیں سکے۔ ان کو ان کا جو سیاہ کارکردگی اس کا بوجھ بھی انہی کو اٹھا کے عوام میں جانا پڑے گا۔ نون لیگ ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے گی۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے اب اس کا جواب دینا ہے۔ یہ وہ ایشو ہے جس کے اوپر آپ پی ڈی ایم کے اندر بھی مختلف آراء رکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا خیال یہ تھا کہ آپ کو جانا چاہیے بزدار حکومت کی تبدیلی کے لیے، آپ کا خیال یہ ان کے اوپر بوجھ ہے، ہم اپنے سر کیوں ڈالیں؟ اب بھی وہی صورتحال ہے۔ میں اب تو گھبرا گیا ہوں۔ وہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کینچی کا ذکر کیا، زبان کینچی کی طرح چلتی ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیسے زبان چلاؤں کہ کینچی کی کاٹ نہ ہو اس میں۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو کینچی لے کے کاٹنی پڑے یہ زبان۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ہیروئن ڈال کے لوگوں کی زبان بندی کی ہے، تو کینچی سے بھی کی جا سکتی ہے، اگر ہیروئن سے کی جا سکتی ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بھی پھانسی کی چکی میں رکھا آپ نے، احسن اقبال صاحب کو بھی جیل میں ڈالا، مفتاح اسماعیل صاحب کو بھی جیل میں ڈالا، خواجہ سعد رفیق کو بھی جیل میں ڈالا، خواجہ سلمان رفیق کو بھی جیل میں ڈالا، کامران مائیکل کو بھی جیل میں ڈالا، لمبی لسٹ ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے طاقت ہی کیا، میڈم آپ طاقتور ہیں اس وقت، آپ یہ بات کر سکتی ہیں، وہ طاقت ہی کیا جس میں کسی کی زبان کینچی کی طرح نہ آپ کو لگے کہ چل رہی ہے اور اس کو بند کرنا چاہیے یا کسی کو جیل میں بند کرنا چاہیے۔ تو میں گھبرا کے بات کروں گا مؤدبانہ انداز میں، تاکہ کوئی ایسی اس میں بات نہ ہو جس پہ نمبر آپ کا مجھے لگتا ہے لگنے ہی والا ہے آپ کا۔ جی مجھے آج جتنے نام پڑھے ہیں مجھے لگتا ہے آپ اداس ہو رہے ہیں کہ اس میں نام آپ کا۔ جی میں بتاؤں آپ کو، ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ تو بہت شفقت سے بات کرتی، تو آج مجھے بھی شک پڑا کہ نمبر میرا لگنے والا ہے۔ جو انہوں نے کہا نا یہ کینچی والی بات، تو میں گھبرا گیا ہوں تھوڑا سا، میں گھبراہٹ کا اظہار کر رہا ہوں۔ پنجاب حکومت جی دیکھیے بات یہ ہے، ذرا 1.5-2-2.5 سال کی کارکردگی دیکھ لیتے ہیں جی۔ چینی 55 روپے کی تھی، 100 کی ہو گئی، آپ نے بہت پروگرام کیے۔ گھی 140 کا تھا، 255 کا ہو گیا جی۔ کوکنگ آئل 150 کا تھا، 240 کا ہو گیا۔ آٹا 620 کا تھا، 1400 کا ہو گیا۔ دال 65 کی تھی، 145 کی ہوگی۔ مرچ 630 کی تھی۔ تو آپ کا خیال ہے اس لیے بزدار صاحب کی حکومت رہنی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارکردگی ہے یہ لوگوں کے سامنے کیوں نہیں آنی چاہیے۔ 6% پہ بڑھتی ہوئی کیا ہوتی ہے ایک غریب آدمی کی زندگی میں؟ کیا یہ آپ کے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کو نہیں نظر آتے، عوام کو نہیں نظر آتے، جو 30-40 ہزار روپے پہ کام کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا چیزیں ہیں؟ 2 ہیں صرف، نوکری مل جائے، روزگار مل جائے، اور اتنے پیسے ہوں کہ عزت سے ماں باپ کی دوا لا سکے، بچوں کو اسکول بھیج سکیں، سر پہ چھت ہو، بس اس سے آگے کوئی خواہش نہیں ہے۔ یعنی جب 6% پہ ملک چل رہا ہوتا ہے ترقی کی شرح، تو لوگوں کو نوکریاں مل رہی ہوتی ہیں۔ جب 4% کے اوپر مہنگائی کی شرح ہوتی تو لوگ اپنے عزت سے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں۔ جب 1.5 سال کے اندر اندر آپ ترقی کی شرح منفی پہ لے جائیں، اور کرونا آنے سے پہلے بھی 1.9 کے اوپر لے آئیں 6% سے،
اور مہنگائی کی شرح 4% سے آپ لے جائیں تقریباً 16-18% کے اوپر, اور دیہی علاقے جہاں پہ غریب لوگ رہتے ہیں 65% پاکستان کے غریب ترین لوگ, وہاں پہ کھانے پینے کی اشیاء کی 90-95% ہو جائے اس کے اندر مہنگائی کی شرح, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ منظر عام پہ چیزیں نہیں آنی چاہیے؟ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ بجلی کرتے تھے اور ہمیں کہتے تھے سرکولر ڈیٹ, آپ نے کتنی دفعہ مجھے یہاں پہ بلا کے سرکولر ڈیٹ کے متعلق 1100 سے 2400 ہو گیا. یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں, اسٹیٹ اونڈ, ایک منٹ رہ گیا, چلیے جیسے آپ کی فردوس بی بی آپ کا جواب, لیکن ڈانٹیے گا نہیں پلیز مجھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ مصدق بھائی جو ہیں انہوں نے ماشاءاللہ سے جن کاریگروں کے نام لیے وہ سارے جو ہیں وہ اپنی اپنی کارستانیوں کی وجہ سے جیل گئے, نہ میری نہ ندیم بھائی اور نہ وزیر اعظم عمران خان کی خواہش پہ گئے. اور آپ ماشاءاللہ میں پوری امید ہوں کہ اگر آپ ان تمام کاریگری کے اندر کہیں فعال نہیں کرتے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیل میں کاریگر جاتا ہے اور مداریگر جاتا ہے, اور وہ جاتا ہے جس نے چونا لگایا ہو. تو آپ یقیناً ابھی وہ اس طرح سے مستفیدان میں نہیں آئے ہوں گے, اور اگر کہیں آئے ہوں گے تو الٹیمیٹلی کوئی چیز پس پردہ ہوگی نہیں, سب سامنے آئے گا اور کوئی بھی اب چھپ نہیں پائے گا. یہ سلوگن ہے ہمارا. دوسری بات یہ ہے کہ جن کا آپ نے ذکر کیا, جن انڈیکیٹرز کا اور پرائس کا, میں اپنے بھائی سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کاش آپ یہ بھی ذکر کر دیتے کہ جب آپ کسی کا کریڈٹ کارڈ یوز کر کے اور آپ جا کے دل کھول کے بھاری قرضے لے لیتے ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں ان کو, لیوش پروجیکٹس کو جن کا مقصد کک بیک, کمیشن اور اپنے ذاتی مفادات ہوتے ہیں, اور قوم کے مفادات اور ملک کے مفادات بینکوں میں گروی رکھ کے چلے جاتے ہیں, تو وہ قسطیں بھی ادا کرنی پڑتی ہیں, وہ لون انسٹالمنٹ آ جاتی ہیں اور آپ نے ادا کرنی ہوتی ہیں, اس کے لیے چیلنجز بڑھ جاتے ہیں. لہٰذا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, جواب آپ کا پورا نہیں لے پاؤں گا. ڈاکٹر فردوس عاشق, ڈاکٹر مصدق ملک صاحب دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.